ماہا ایک آزاد خیال اور خود مختار لڑکی تھی جو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی اور شادی کے بعد بھی اپنے کیریئر کو جاری رکھنا چاہتی تھی۔ اس کی پرورش ایک ایسے گھر میں ہوئی تھی جہاں لڑکیوں کو بھی ویسا ہی حق دیا جاتا تھا جیسا کہ لڑکوں کو۔ اس نے ہمیشہ اپنے فیصلے خود کیے تھے اور اپنے خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے محنت کی تھی۔ وہ خود اعتمادی اور وقار کا مجسمہ تھی اور اپنے نظریات پر پختہ یقین رکھتی تھی۔ اس کی شادی زریاب سے ہوئی جو ایک نرم دل اور محبت کرنے والا شخص تھا۔ وہ ماہا کی سوچ اور اس کے خوابوں کی قدر کرتا تھا اور اسے ہمیشہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار رہتا تھا، مگر زریاب کی ماں زینب بیگم ایک روایتی خاتون تھی جن کا ماننا تھا کہ شادی کے بعد بہو کا پہلا فرض اس کا گھر اور سسرال ہوتا ہے۔ ان کی پرورش ایک قدامت پسند ماحول میں ہوئی تھی جہاں بہوؤں کو صرف گھریلو ذمہ داریوں تک محدود رکھا جاتا تھا۔ وہ سمجھتی تھیں کہ عورت کی کامیابی کا پیمانہ اس کا اچھا کھانا پکانا اور گھر کو سنبھالنا ہے۔ جب ماہا شادی کے بعد اپنے نئے گھر میں آئی تو اس کے ذہن میں کئی امیدیں اور خواب تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ نہ صرف اپنے گھر کے ساتھ انصاف کرے بلکہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں بھی کامیاب ہو۔ مگر جیسے ہی اس نے عملی زندگی میں قدم رکھا، اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کا یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ زینب بیگم کے اصول بہت سخت تھے۔ وہ چاہتی تھیں کہ گھر میں ہر چیز ان کی مرضی سے چلے اور کوئی ان کے فیصلوں پر سوال نہ کرے۔ ماہا کے لیے یہ سب ایک نیا تجربہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے صبر اور حکمت سے کام لینا ہوگا۔ ماہا اور زینب بیگم کے درمیان ابتدا میں کئی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ زینب بیگم سمجھتی تھیں کہ ماہا گھر کے اصولوں کی پابند نہیں، جبکہ ماہا کو لگتا تھا کہ اس کی آزادی اور خواہشات کو دبایا جا رہا ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی جس سے دونوں کے درمیان دوریاں بڑھنے لگیں۔ زینب بیگم چاہتی تھیں کہ ماہا صبح جلدی اٹھے اور گھر کے تمام کاموں میں دلچسپی لے، جبکہ ماہا کی رات دیر تک کام کرنے کی عادت تھی جس کی وجہ سے وہ صبح دیر سے اٹھتی۔ یہ بات زینب بیگم کو سخت ناپسند تھی۔ ایک دن زینب بیگم نے غصے میں کہا کہ بہوؤں کو گھر سنبھالنے کے لیے آنا چاہیے، نہ کہ صرف اپنی مرضی چلانے کے لیے۔ ماہا نے خاموشی اختیار کر لی، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے اپنی بات سمجھانے کے لیے وقت درکار ہوگا۔ زریاب دونوں کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتا، مگر اکثر ماں کی ناراضگی کے ڈر سے چپ رہتا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی ماں اور بیوی کے درمیان اچھے تعلقات ہوں، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ دونوں کی سوچ میں بہت فرق ہے۔ چند ماہ گزر گئے مگر حالات میں کوئی خاص تبدیلی نہ آئی۔ زینب بیگم کی ناپسندیدگی اور ماہا کی خاموشی نے ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی تھی جسے توڑنا آسان نہ تھا۔ مگر پھر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ زریاب کی بہن ثانیہ، جو اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے شہر میں رہتی تھی، اچانک شدید بیمار ہو گئی اور اسے اسپتال لے جانا پڑا۔ زریاب اور زینب بیگم فوراً اس کے پاس پہنچے اور اسے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اگر بروقت علاج نہ کیا گیا تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ماہا نے خود کو آگے بڑھ کر مدد کے لیے پیش کیا۔ وہ چونکہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر چکی تھی، اس لیے اسے اندازہ تھا کہ کس طرح کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوگی۔ اس نے نہ صرف ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر علاج میں مدد کی بلکہ گھر کے تمام معاملات کو بھی سنبھالا تاکہ زریاب اور زینب بیگم کو کسی اور چیز کی فکر نہ ہو۔ زینب بیگم یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ انہیں کبھی اندازہ نہیں تھا کہ ماہا اتنی سمجھدار اور ہمدرد ہو سکتی ہے۔ انہیں احساس ہوا کہ جس بہو کو وہ اب تک ناپسند کر رہی تھیں وہ در حقیقت ان کے لیے ایک قیمتی نعمت تھی۔ ثانیہ کے علاج کے دوران ماہا نے دن رات محنت کی۔ اس نے ہر چیز کا خیال رکھا، یہاں تک کہ زینب بیگم کی صحت کا بھی دھیان رکھا جو بیٹی کی پریشانی میں خود بھی بیمار پڑ گئی تھی۔ ایک دن جب زینب بیگم اسپتال میں بیٹھی تھی تو انہوں نے غور کیا کہ ان کی اپنی بیٹی ثانیہ، جو ہمیشہ ان سے محبت کا اظہار کرتی تھی، وہ بھی اتنی توجہ نہیں دے رہی جتنی ماہا دے رہی تھی۔ وہ لمحہ زینب بیگم کے لیے ایک نیا انکشاف تھا۔ انہیں احساس ہوا کہ رشتے صرف خون کے نہیں ہوتے بلکہ محبت اور قربانی سے بھی جڑتے ہیں۔ ثانیہ کی طبیعت بہتر ہونے لگی اور چند دنوں بعد وہ گھر آ گئی۔ زینب بیگم کا رویہ ماہا کے لیے کافی حد تک نرم ہو چکا تھا۔
مگر وہ اب بھی اپنی پرانی روایات سے مکمل طور پر دستبردار نہیں ہوئی تھیں، مگر ایک اور واقعے نے انہیں مکمل طور پر بدل دیا۔ کچھ ماہ بعد زریاب کی نوکری میں مشکلات آ گئیں اور مالی حالات خراب ہونے لگے۔ وہ سخت پریشان تھا، مگر اپنی ماں کو کچھ بتا نہیں رہا تھا۔ ایک دن جب وہ ماہا کے ساتھ بیٹھا تھا تو اس نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ ماہا نے فوراً کہا کہ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ زریاب نے حیرانی سے پوچھا، کیسے؟ ماہا نے کہا کہ میں اپنے شعبے میں دوبارہ کام شروع کر سکتی ہوں تاکہ تم پر بوجھ کم ہو۔ زریاب پہلے تو پریشان ہوا کہ ماں کیا کہیں گی، مگر ماہا نے کہا کہ ہمیں انہیں سمجھانا ہوگا۔ جب زریاب نے ہمت کر کے زینب بیگم کو یہ بات بتائی تو وہ پہلے تو ناراض ہوئیں، مگر پھر ماہا نے نرمی اور محبت سے انہیں سمجھایا کہ اس کی کمائی گھر کے لیے ہوگی اور وہ صرف اس لیے کام کرنا چاہتی ہے تاکہ زریاب پر دباؤ کم ہو۔ زینب بیگم نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور پھر آہستہ سے بولیں کہ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ بہوؤں کو گھر کے اندر رہ کر ہی اپنا فرض نبھانا چاہیے، مگر آج میں دیکھ رہی ہوں کہ اگر بہو بھی گھر کے لیے کچھ کرے تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب فریحہ، جو زینب بیگم کی پسندیدہ بہو تھی، اس نے محسوس کیا کہ اب ساس کی توجہ ماہا پر زیادہ ہے۔ اسے یہ بات کھٹکنے لگی اور اس نے ماہا کے خلاف ایک سازش رچانے کی کوشش کی، مگر اس بار زینب بیگم نے فوراً ماہا کا ساتھ دیا اور فریحہ کو سمجھایا کہ محبت اور عزت کسی ایک کے لیے مخصوص نہیں ہوتی، بلکہ جو اچھا کرے اسے عزت ملنی چاہیے۔ ماہا، جو کبھی اس گھر میں ایک اجنبی کی طرح محسوس کرتی تھی، اب سب کی پسندیدہ بن چکی تھی۔ اس کا صبر، اس کی محبت اور اس کی سمجھداری نے سب کے دل جیت لیے تھے۔ زینب بیگم نے ایک دن ماہا کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میں نے ہمیشہ تمہیں غلط سمجھا، مگر تم ہی اس گھر کی اصل روشنی ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں سمجھنے میں دیر کر دی۔ ماہا نے مسکرا کر کہا کہ امی، جو ہو گیا اسے بھول جائیں، بس آئندہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ زینب بیگم نے آنسو پونچھے اور کہا کہ آج مجھے احساس ہو گیا ہے کہ روایات صرف تب تک اچھی ہوتی ہیں جب وہ سب کے لیے آسانی پیدا کریں۔ اگر وہ کسی کی زندگی کو مشکل بنا دیں تو انہیں بدل دینا چاہیے۔ ماہا کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ رشتے صبر، محبت اور سمجھداری سے مضبوط ہوتے ہیں، نہ کہ سختی اور زبردستی سے۔ بعض اوقات طاقتور نظر آنے کے لیے چیخنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ خاموشی اور صبر ہی سب سے بڑا انتقام ہوتا ہے۔